تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا، خلاف ورزی کرنے والا۔ تو آپ نے بتا دیا، اور مزید پھر فرمایا یا ابتی، اے میرے باپ انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، مجھے خوف ہے۔ یعنی جو تیری حرکتیں ہیں اس وقت، تو بت پرستی میں لگا، برے کاموں میں لگا ہوا، گناہ کے کاموں میں لگا ہوا، تو رحمان کی دعوت کی طرف نہیں آ رہا، اس کے دین کی طرف نہیں آ رہا، دیگر معاملات کی طرف نہیں آ رہا۔ تو اب ایک سمجھدار آدمی، جب وہ کہتے ہیں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ پوت کے پاؤں تو پالنے میں نظر آتے ہیں، کہ بچہ کی چال بتا دیتی ہے کدھر جا رہا ہے، یہ رحمان کی طرف جا رہا ہے، شیطان کی طرف جا رہا ہے۔ تو سمجھدار آدمی پھر اس کو ڈراتا، کہتا ہے کہ بھائی مجھے خوف ہے کہ کہیں تو خدا کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جائے۔ وہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے، فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کا رفیق ہو جائے گا، تو شیطان کے گروہ میں چلا جائے گا۔ تو یہ مومن کا کام ہے ڈرانا، اور سامنے والے کا کام ہے اس سے نصیحت لینا، عبرت لینا۔ لیکن جو اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں اس وقت آتی ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب ٹائم نکل جاتا پھر کہتے ہیں ہاں 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 میں نے غلطی کی۔ تو بعض اوقات تو موقع مل جاتا، بعض اوقات موقع بھی نہیں ملتا، آخری ٹائم میں ہی سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ وہ فرعون کو آخر میں سمجھ میں آئی تھی نا، جب ڈوبنے لگا، جان نکلنے لگی، تو کہتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں اب بھی ایمان لایا ہوں، میں اب ایمان لے کر آیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ۔ لیکن اب کیا ہوا، پچھتاوت کیا ہوا، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اب یہی معاملہ ہوتا ہے، تو انسان کو پہلے سمجھ جانا چاہیے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تب وہ بولا، آپ کا چچا کہتا ہے کہ کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے ابراہیم؟ یعنی ہم نے جن بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے تم ان کو چھوڑ رہے ہو، تم ان سے منہ پھیر رہے ہو۔ تو اب دیکھیں آگے کیا کہتا ہے وہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ چکے تھے، کہتا ہے لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرن ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے تم دور بھی ہو جا، اور اگر تم نے یہ توحید کی باتیں کرنا نہیں چھوڑی، بتوں کا رد کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا رد ہی کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پتھراؤ کروا دوں گا، سنسار کروا دوں گا۔ واضح الفاظ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے، اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ میرے پاس سے، مجھے نظر مت آنا۔ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں شکل گم کرو، چلو دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ تو اس قسم کی بکواس جو ہے اس نے کی آزر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کیوں؟ دیکھیے یہ بات خاص بات ہے، حق کا اعلان کرنا آسان ہے لیکن باطل کا رد کرنا بہت مشکل ہے۔ حق کا اعلان کرنا آسان ہے مگر باطل کا رد کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حق کے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ باطل کا رد بھی کیا، اور فرمایا کہ تم ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تمہارے کسی کام کا ہے۔ یہ باطل کا رد کرنا ہے، اور آج بھی یہی کسوٹی ہے۔ کسی کے حق پر ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ حق کی بات کہہ دیتا ہے، اس کو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ باطل کا بھی رد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر باطل کا رد بھی وہ کر رہا ہے اور حق کا اعلان بھی کر رہا ہے تو جان لیجئے وہ حق پر ہے، اور جو صرف حق کی بات کر رہا ہے اور باطل کا رد نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات قائم رہیں گے، اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کہ باطل کا رد نہ کر دے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام وہ جو صلح کل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے حسام الحرمین پہ سائن کرواتے ہیں، اور زمانے کے اندر جو گمراہیاں پھیلی ہوتی ہیں ان گمراہیوں کا رد بھی کرواتے ہیں۔
کہ اگر واقعی تم حق پر ہو تو پھر ان گمراہی کا رد بھی کرو، تو تب تمہارا کھل کے سامنے آئے گا معاملہ کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے۔